تاریخ میں کچھ آوازیں صرف فن نہیں ہوتی، وہ قوموں کی شناخت بن جاتی ہیں۔ بر صغیر کی موسیقی کی تاریخ میں اگر کسی ایک آواز نے وقت، سرحد اور نسلوں کو عبور کیا تو وہ آواز ملکہ ترنم نور جہاں کی تھی۔ یہ صرف ایک گلوکارہ کی کہانی نہیں، یہ بر صغیر سے پاکستان تک کے ثقافتی اور تاریخی سفر کی داستان ہے۔ ملکہ ترنم نور جہاں 21 ستمبر 1926 کو قصور میں پیدا ہوئی۔ ان کا اصل نام اللہ وسائی تھا۔ بچپن ہی سے ان کی آواز میں قدرتی مٹھاس اور تاثیر نمایاں تھی۔ انہوں نے موسیقی کی ابتدائی تربیت اپنے خاندان اور اساتذہ سے حاصل کی۔ کلاسیکی موسیقی سے مضبوط تعلق نے ان کی آواز کو ایک منفرد پہچان دی، جو آگے چل کر ان کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ کم عمری میں نور جہاں نے فلمی دنیا میں قدم رکھا۔ برطانوی ہندوستان کے دور میں انہوں نے بطور چائلڈ آرٹسٹ گانا شروع کیا اور جلد ہی فلمی صنعت میں اپنی جگہ بنائی۔ 1940 کی دہائی تک نور جہاں ہندوستانی فلم انڈسٹری کی نمایاں اداکارہ اور گلوکارہ بن چکی تھی۔ ان کی آواز فلموں کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم ہوئی۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب فنکاروں کے لیے فیصلہ آسان نہ تھا۔ نور جہاں نے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ صرف ذاتی نہیں بلکہ پاکستان کی فلم اور موسیقی کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوا۔ 1951 میں ریلیز ہونے والی فلم 96 پاکستان میں نور جہاں کی پہلی فلم تھی۔ اس فلم کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی پہلی خاتون فلم ڈائریکٹر ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ بطور اداکارہ ان کی نمایاں فلموں میں زینت، اداکار، جگنو، انمول، گھڑی، گاؤں کی گوری، بڑی ماں اور بانو جیسے نام شامل ہیں۔ یہ فلمیں پاکستانی فلمی تاریخ کا اہم حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ نور جہاں کی اصل پہچان ان کی گائیکی بنی۔ انہوں نے اردو، پنجابی، ہندی، سندھی سمیت متعدد زبانوں میں 10,000 سے زائد گیت گائے۔ ان کی آواز میں کلاسیکی گہرائی، جذباتی اثر اور عوامی اپیل تینوں موجود تھی۔ ان کے مشہور فلمی نغموں میں جا جا بے وفا، لاگے نہ جیا، آہستہ آہستہ، اکھیاں نو رہن دے، ہماری قسمت میں لکھا تھا جیسے گیت شامل ہیں، جو آج بھی مقبول ہیں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران نور جہاں کی آواز ایک قومی ہتھیار بن گئی۔ ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والے ان کے ملی نغموں نے محاذ پر لڑنے والے جوانوں اور پیچھے کھڑی قوم دونوں کے حوصلے بلند کیے۔ ان کے تاریخی قومی نغموں میں رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو شامل ہیں۔ رنگ لائے گا شہید، یہ نغمے پاکستانی تاریخ کا مستقل حصہ بن گئے۔ ملکہ ترنم نور جہاں کو ان کی خدمات کے اعزاز میں تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز جیسے اعلیٰ قومی اعزازات سے نوازا گیا۔ ان کا شمار بر صغیر کی عظیم ترین گلوکاروں میں ہوتا ہے۔ 23 دسمبر سن 2000 کو ملکہ ترنم نور جہاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر ان کی آواز آج بھی زندہ ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ان کے گیت نئی نسل کو اپنی تاریخ سے جوڑتے ہیں۔ ملکہ ترنم نور جہاں صرف ایک فنکارہ نہیں تھی، وہ پاکستان کی ثقافتی تاریخ کی آواز تھی۔ ایک ایسی آواز جو کبھی خاموش نہیں ہو سکتی۔